لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جمالك وجلالك الذين كلامهم نور وأمرهم رشد ووصيتهم التقوى وفعلهم الخير وعادتهم الإحسان وسجيتهم الكرم، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق القائلين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صلوات محمد. دیکھیے، ہم لوگوں کو جو پڑھایا گیا ہے معانی اور بیان میں، تو اس میں بلاغت کی جو تعریف کی گئی قبلہ، وہ یہی کہ کون الکلام مطابقا لمقتضى الحال، مقتضائے حال کے مطابق گفتگو ہونی چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا کتاب لے کے آیا تھا، میں لمبا ارادہ تھا، سمجھا؟ سیدھی بات ہے کہ 1.5 گھنٹے سے کم کا ارادہ نہیں تھا میرا، کہ وہ ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے وہ شوہر موجود ہے، زوجہ کا غم ہے، بچے موجود ہیں، ماں کا صدمہ ہے، تو پھر بیٹی اور بیوی اور ماں اسلام میں کیا حیثیت ہے، تو وہ لمبا جاتا، 1.5 سے 2 کے قریب جاتا. اب پون تو بج گئے ہیں، بلکہ 12:50 ہو گئے ہیں. اگر میں 40 منٹ بھی پڑھوں گا تو 1.5 بج جائے گا، اور 1 گھنٹے سے کم میں 1.5 گھنٹے سے کم میں اس مجمع کا کھانا ختم نہیں ہوگا. تو یا تو دوسری مجلس کینسل ہو جائے یا شہید ہو جائے، سمجھا؟ تو اب میں نے یہ فیصلہ کیا، اچھی لگے بات بانی مجلس کو یا بری، سنتا کسی کو نہیں ہے، میری سمجھ میں جو آتا ہے وہ کرتا ہوں. تو اچھی لگے یا بری، تم جھیل چکے ہو ان کو، ہے نا؟ تو اب میں جو ہے وہ 1 گھنٹے کے اندر ختم کرنا چاہتا ہوں، وہ والا معاملہ پھر کبھی. ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے ایصال ثواب فرماتے ہیں. یہ آیہ کریمہ جس کی تلاوت کی گئی ہے، حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کی ان مجالس کے طفیل اور صدقے میں بہت سی آیتیں ہیں جو عوام کو یاد ہیں، بہت سی حدیثیں ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس نے اس آیہ کریمہ کو نہ سنا ہو یا اس کو یاد نہ ہو، کہ ارشاد ہوتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، تم میں سے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے جہاں رہو موت تم کو آ پکڑے گی. لا تدری نفس بأی ارض تموت، کسی نفس کو نہیں معلوم ہے کہ اس کو کس سرزمین پر موت آئے گی. وماذا تکسب غدا، اور کل وہ کیا کرنے والا ہے. ہم اس منبر سے اتریں گے کہ اتارے جائیں گے، یہاں سے ہم اپنے گاؤں واپس جائیں گے یا لے جائیں گے، کسی کو کچھ پتا نہیں ہے. اور یہ ایک مسئلہ موت کا ایسا ہے کہ جس میں نہ قومی اختلاف ہے، نہ ملکی اختلاف ہے، نہ مسلکی اختلاف ہے. شیعہ بھی کہتے ہیں موت آنی ہے، سنی بھی کہتے ہیں موت آنی ہے، ہندو بھی کہتے ہیں موت آنی ہے. اس میں سب متفق ہیں کہ موت آئے گی، آ کے رہے گی، بچنا کسی کو نہیں ہے. ہاں، اگر اختلاف ہے تو خود شیعہ روایتوں میں ہے. کیا مطلب شیعہ روایتوں میں ہے؟
میں نے کہا اتنی مشہور ہے کہ میں سناتا ہوں، آگے آگے آپ پڑھیں گے جو شیعہ روایات میں اختلاف. کیا موت اتنی سخت منزل ہے کہ جیسے کانٹے دار جھاڑی پر ریشمی لباس ڈال کے کھینچ لیا جائے، کوئی تار سلامت نہیں رہتا، ویسے ہی موت کی مزہ چکھنے کے بعد کوئی روایت کے جملہ، دو روایتوں کو ملا دیا میں نے، کوئی رگ جسم کی ایسی نہیں ہے جس کو موت کی اذیت کا احساس نہ ہو. بعض روایتوں میں گاؤں ہے، سمجھے آپ، جانور تو پالے ہی ہوں گے آپ، ہم لوگ کیا اس کو گڈاسا بولتے ہیں، وہی ہے نا گڈاسا. تو بعض کے ہاں تو صاحب ہم لوگوں کے پاس جو تھی وہ مشین تھی، وہ پٹا چڑھا دیا کٹ 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 کٹ. بعض جگہ ہاتھ سے چلانے کو ہوتا ہے، بعض بیچارے جو چھوٹے ہم لوگوں کی طرح سے ہیں تو وہ موت کے لیے گڈاسے کا لفظ تو نہیں ہے، لیکن مفہوم عرض کرتا ہوں کہ اتنی اذیت ہوتی ہے روح نکلنے میں، جیسے کسی کو قینچی کیا جائے، گڈاسے سے جس کی جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں، موت میں اتنی اذیت ہوتی ہے نا. ایک طرف یہ ہو گئی. دوسری طرف روایت مشہور ہے یار موت کا کوئی میٹر ہی نہیں ہے، موت کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، روح اتنی آسانی سے نکلتی ہے جیسے پھول سے خوشبو. دوہرا دیا نا آپ نے. تو سنی شیعہ اختلاف تو نہیں ہے، ہندو مسلم تو اختلاف نہیں ہے، لیکن شیعہ روایتوں میں اختلاف ہے. کچھ روایتیں کہتی ہیں بڑا سخت مرحلہ ہے موت کا، اس کو سنانے چلو تو لمبی بات ہوگی، اور سلمان اور مولا کائنات اور قبرستان کی داستان وہاں تک جانے کی ضرورت نہیں ہے. جب طے ہو گیا ہے کہ 1 گھنٹے کے آس پاس ختم کر دینا ہے تاکہ دوسری مجلس قتل نہ ہونے پائے، صلوات محمد. تو آپ یہ شیعوں میں اختلاف ہے. آج 1400 برس کے بعد ہم بیٹھ کے کتاب پڑھتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا یار اس کو مانے کہ اس کو مانے. بعض روایتیں کہتے ہیں بہت سخت منزل ہے، بعض روایتیں کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بہت آسانی سے روح نکل جائے. یہ صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے؟ جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ روایتوں میں اختلاف نہیں ہے، مرنے والے مختلف ہیں. ایک لفظ میں جواب یہ ہے کہ روایتوں میں اختلاف نہیں ہے، بلکہ مرنے والے. کیا مطلب بھائی؟ ہم بھی انسان، یہ بھی انسان، سب انسان ہی کی تو بات ہو رہی ہے. میں نے کہا مزے کی بات یہ ہے کہ انسان نہیں ہے. کہ یہ کہاں سے تم نے کہا کوئی انسان نہیں ہے؟ یہ بھی میرا جملہ نہیں ہے. کہا جائے گا انسان، ہمارے ناطق ہیں سب لوگ، لیکن اپنے کردار و افعال کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے انسان، رہ نہیں جاتا انسان کوئی. اس میں جو جملہ کہنے جا رہا ہوں، پیدا ہوتا ہے انسان مگر رہ کوئی نہیں جاتا انسان. کتب کیا ہو جاتا ہے؟ میں نے کہا مولا نے فرمایا 3 طرح کے مخلوقات ہیں. ایک وہ جس کو اللہ نے پتہ نہیں کانسٹیبل تھے کہ دروغہ تھے، کیا کہیں آپ کو؟ دروغہ جی سنیے. اور 2-1 لوگ آگے چلے آئے کہ ان کے کان کو اذیت تھی. آپ کو بھی اذیت ہو تو آپ بھی آگے چلے آئیے، ورنہ کوئی بات نہیں، بیٹھے صلوات دربار پہ. 3 طرح کی مخلوقات ہیں. ایک وہ جن کو الفاظ میرے ہیں مفہوم حضرت کا، جن کو اللہ نے عقل عطا کی ہے، خواہشات شہوت نہیں دی ہے. ایک مخلوق وہ ہے جن کے پاس خواہشات ہے، شہوت ہے، عقل نہیں ہے. ایک وہ ہے جس کے پاس عقل بھی ہے اور شہوت بھی ہے. جس کے پاس عقل ہے خواہشات نہیں ہے وہ ہے فرشتے. جن کے پاس خواہشات ہیں عقل نہیں ہے وہ ہے جانور. جن کے پاس عقل اور خواہشات دونوں ہیں وہ ہیں ہم آپ، حضرت انسان. اب یہ عقل اور خواہشات دونوں مسلسل برسر پیکار ہیں. غور فرمانا، عقل چاہتی ہے کہ ہم غالب آ جائیں خواہشات پر،
اور خدا کی نافرمانی نہ ہونے پائے۔ خواہشات کہتی ہے کہ ہمیں جنت کس نے دیکھی؟ آج اپنا کام نکالو پھر دیکھا جائے گا۔ تو کبھی خواہشات غلبہ کرتی ہیں عقل کے اوپر، کبھی عقل غالب آ جاتی ہے خواہشات کے اوپر۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی خواہش غالب آ جائے اس کی عقل پر تو اب وہ انسان نہیں رہا۔ اگر کسی کی خواہش غالب آ جائے اس کی عقل پر اور گناہ کرنے لگے تو اب وہ انسان نہیں رہا۔ بولو نہیں۔ اگر جانور کہا ہوتا مولانا تب بھی غنیمت ہے، لیکن جانور بھی کسی کے کام آ جاتا ہے، کتنی شادیاں نپٹا دیتا ہے۔ امام فرماتے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عقل مغلوب ہو جاتی ہے، خواہشات غالب آ جاتی ہیں، انسان جرم کرتا ہے۔ اب یہ انسان جانور نہیں، جانور سے بدتر ہے۔ کیوں؟ اس کو میں عرض کروں کیوں؟ اس لیے کہ اگر جانور نے کسی کا کھیت چر لیا ہے تو اس کے پاس پیٹ ہے، عقل نہیں ہے۔ ہم نے اگر کسی کی زمین ہتھیا لی ہے، امامہ لگانے سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا، قبا پہننے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، بڑی بڑی بیاضیں لے کے نوحہ پڑھنے سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا، جب تک وہ صفا پیدا نہ ہو جائے جو دین چاہتا ہے، جو اسلام چاہتا ہے، جو قرآن چاہتا ہے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے خواہشات غالب آ گئی، عقل مغلوب ہو گئی، جانور سے بدتر۔ کبھی الٹا ہوتا ہے، عقل نے جو ہے فیصلہ کر لیا، خواہشات کو دبا لیا ہے، اور اب وہ بغیر جنت جہنم کو دیکھے اپنے آپ کو گناہ سے محفوظ رکھتا ہے۔ عقل غالب آ گئی خواہشات پر۔ تو اب امام نے کیا فرمایا؟ انسان نہیں رہا۔ کیا ہوا؟ یہاں بھی نہیں کہا فرشتہ ہو گیا ہے، نہیں۔ جیسے وہاں آدمی جانور سے بدتر ہوا تھا، ویسے ہی اگر فرشتہ گناہ نہیں کرتا کوئی کمال کی بات تھوڑی ہے، اس کے پاس خواہشات ہی نہیں ہے۔ انسان ساری خواہشات کے باوجود اگر گناہ نہ کرے تو اب وہ انسان نہیں، فرشتوں سے افضل ہے۔ فرشتہ نہیں، فرشتوں سے افضل ہے۔ چاہے جانور سے بدتر ہو، چاہے فرشتوں سے افضل ہو، مرنا دونوں کو ہے۔ اب طے کرنا ہے جانور سے بدتر کی روح کیسے نکلے گی، فرشتوں سے افضل کی روح کیسے نکلے گی۔ تو اب ہم کو اس مجلس میں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے پڑھ کے کہ جانور سے بدتر کی روح کیسے نکلے گی اور فرشتوں سے۔ اب ماشاءاللہ ہم سے بہتر خطابت کرنے والے تشریف فرما ہیں، یہ ان سے مشورہ لوں کہ کس کی روح پہلے نکالی جائے، جانور سے بدتر کی یا فرشتوں سے افضل کی۔ تو فن یہ کہتا ہے کہ اس میں ذرا معاملہ ٹف ہے۔ جانور میں ابھی تازہ دم ہے، ان کو مار لو، اس کے بعد پھر فرشتوں سے افضل کی روح نکالی جائے گی۔ صلوات بر محمد اچھا رک جائیے، اب اس کو ایک چھوٹا سا مقدمہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ کائنات جو ہے اس کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے ظاہر اور ایک ہے باطن کائنات۔ ظاہر کائنات دکھتا ہے ان آنکھوں سے۔ امام فرماتے چھٹے امام کہ اللہ نے ہر شخص کو 4 آنکھیں دی ہیں، 2 اس کے چہرے پر ہیں، 2 اس کے دل۔ جب خدا کسی کے لیے خیر چاہتا ہے تو اس کے دل بھی آنکھیں وا کر دیتا ہے، پھر وہ دیکھتا ہے جو یہ آنکھیں نہیں دیکھ پاتی۔ اور اس طرح کے واقعات مل جائیں گے
کہ جہاں استاد منبر پہ درس دے رہا ہے، درس کے بعد شاگرد سے کہتا ہے کہ کل سے اس حالت میں مت آنا۔ ایک صاحب کنڈیا ایسے ہی موسم، گھر میں ٹھنڈے پانی کے انتظام ہے تو حمام بنے ہوتے ہیں نجف وغیرہ میں، قم وغیرہ، وہ اپنی کنڈیا جھپیا لیے ہوئے حمام کی طرف جا رہے، تب تک ایک آدمی مل گیا، کہنا آقا کے یہاں چلو کہ میں مس کر گیا ہوں، بھول گیا ہوں، سوچ کے تو یہ سب آیا تھا نا۔ تو راستے میں جو مل گئے تو وہ کسی مرچا کے جس کا زمانہ، آقا کے یہاں چلو گے؟ یہ شرما گئے کہ ان سے کہیں یار ہم پر غسل واجب ہے، میں حمام جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا چلو، وہاں چلے گئے، جیسے ہی بیٹھے انہوں نے کان میں کہا کہ وہ زیادہ ضروری تھا، اور صاحب اچھا وہ تو سمجھ گئے نا جس کا کیس ہے، انہوں نے اپنا جھولا اٹھایا، چل پڑے۔ ساتھی نے کہا کہاں؟ جانے دو ان کا اس سے زیادہ اہم کام ہے، ہماری جیسا انسان تو ہے وہ، اس کو کیسے پتا کہ میرا نفس اس وقت پاک ہے کہ پاک نہیں ہے؟ ہو گئی نا بات؟ تو یہ وہ ہے۔ تو جب اللہ کے یہ کب آدمی کب باطن کائنات کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اس کی مثال میں دے دوں، آپ لوگوں کے اوپر شاید نہیں، ہمارے ہاں اس پر زیادہ اثر پڑتا ہے، اس لیے کہ ہم لوگ جو ہے وہ ہنومان جی کی نگری میں رہتے ہیں، تو ان کی نسل وہاں بہت آباد ہے، اور صاحب 200 اچھا یہاں بھی ہے، چلیے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ صاحب وہ ہم لوگوں نے وہ چھتریاں لگا رکھی ہیں بڑی بڑی، کہ وہ صاحب وہ ہادی اور ہدایت اور سحر ٹی وی ہے نا ایرانی چینلز کے لیے، تو وہ ابھی یاد ہے کچھ دن پہلے 2 سال ہوا یہ الیکشن ہو رہا تھا، اس کی کمنٹری سن رہے تھے صاحب، روحانی صاحب آگے چل رہے ہیں اور فلاں صاحب آگے چل رہے ہیں، اور بڑا انٹرسٹڈ، تب تک وہ ویک سگنل نو سگنل بھاگے، میں نے کہا دیکھو کوئی بندر ہلا کے گیا، خیر وہ تھوڑی دیر میں لڑکوں نے آ کے یوں کیا، ہو گیا صحیح خبر ہو گیا۔ یہ بتائیے جو ہمارے ٹی وی میں تصویر آ رہی تھی، اچانک ٹی وی پہ لکھ کے آ گیا نو سگنل، جہاں سے آ رہی تھی وہاں ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا؟ اگر ہے تو اس میں دکھ کیوں نہیں رہی ہے؟ جب فوٹو وہاں موجود ہے، جہاں کہنے لگے نہیں، اصل میں ایک ہے جو ہے وہ ریسیور اور ایک ہے بھیجنے والا، فرستندہ ہے نا، اس کیا بولتے ہیں انگریزی میں قبلہ؟ نہیں بھائی، ایک بھیجنے والا، ایک ریسیور پکڑنے والا۔ جب تک دونوں کی فریکوینسی سیٹ نہیں ہوگی تب تک تصویر ہوگی، نظر نہیں آئے گی، ہے نا؟ وہی حال ہے باطن کائنات کا اور ہمارے قلب کا۔ جب تک ہمارے قلب کی فریکوینسی باطن کائنات سے سیٹ نہیں ہوگی، چیزیں ہیں باطن کائنات میں دکھ نہیں رہی ہے۔ یہ کب فریکوینسی سیٹ ہوتی ہے، کب آؤٹ ہوتی ہے نا؟ اب دیکھیں یہ بہت گاڑھے مسائل ہیں کہ جن کو میں، ہمارے یہاں 2-3 دودھ والے آتے ہیں، ایک کا نام ہے اسلام، ایک کا نام ہے ایمان، اور ایک ہے عظیم صاحب۔ تو اسلام کا بھی دعویٰ تھا کہ ہم بغیر پانی ملائے بیچتے ہیں، اور جب اسلام کا دعویٰ تو ایمان تو اور پکا ہونا چاہیے، سمجھا؟ تو ایک دن مدرسے کے لڑکوں نے ایمان صاحب کو کسی سڑک پر ٹوٹی کھول کے بھرتے دیکھ لیا، تو خیر وہ تو ایمان ہم لوگوں کا رخصت ہو گیا ان کے اوپر سے۔ لیکن ان دونوں کے مقابلے میں عظیم بھائی جو تھے وہ کہتے ہیں مول صاحب بغیر پانی کے پرتا نہیں آتا، پانی چلے گا۔ خیر وہ لے کے آئے ایک دن، تو انہوں نے جب پلٹا تو ہمارے پرنسپل صاحب جو محسن صاحب کہنے لگے ہمیں عظیم، ہاں مولوی صاحب کچھ لگتا ہے پانی زیادہ ہو گیا۔ اس نے انکار نہیں کیا، بڑا مزہ آیا مجھے، کہنے لگا مولوی صاحب ہاتھ ہی تو ہے اور لے لیجیے، سمجھا؟ تو لیکن اس طرح کے لوگ ٹھیک ہیں۔ میں بھی جو ہے ممبر جو بیٹھتا ہوں تو نہ ایمان ہوں نہ اسلام، میں عظیم ہوں۔ گاڑھی سے گاڑھی باتوں میں اتنا پانی ملا دو کہ بچہ بھی ہضم کر لے جائے، صلوات در محمد، کہا پیٹ نہ خراب ہو سکے۔ تو اب یہ قلب کی اور باطن کائنات تو دورہ پڑا، بچے شاید آرام دینا چاہتے ہیں، یہ بھی تو ہو سکتا، نیت کسی کی کیا پتا، صلوات در محمد۔ تو باطن کائنات اور
قلب کی جب فریکوینسی سیٹ ہوگی تو دکھ جائے گی. یہ سیٹ کب ہوتی ہے, آؤٹ کب ہوتی ہے. بزرگوں کا جو فرمانا ہے اس کو میں اپنے الفاظ میں ایک سیکنڈ میں عرض کروں کہ انسان کا تعلق اس کائنات سے حجاب کا سبب ہے. جتنا تعلق ہمارا اس کائنات سے بڑھتا جائے گا وہ پردہ موٹا ہوتا جائے گا, بیک کی چیزیں نہیں دکھیں گی. جتنا تعلق ہمارا اس کائنات سے کم ہوتا جائے گا اس سے وابستہ ہوتے جائیں گے, پردہ ہلکا ہوتا جائے گا اور پردے کے پیچھے کی چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں, نظر آ جاتی ہیں. من جملہ ان جگہوں کے کہ جب انسان کا تعلق اس دنیا سے تقریباً کٹ جاتا ہے, وہ کون سا وقت ہے؟ آرزو نزع کا وقت. اسی لیے آپ توضیح المسائل میں جب دیکھیں گے تو حالت نزع نہیں لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ حالت احتضار. احتضار مطلب حاضر سے بنا ہے, یعنی وہ چیزیں جو آدمی اس دنیا میں رہتے نہیں دیکھ پا رہا تھا وہ اس حالت میں وہ چیزیں اس کے سامنے حاضر ہو جائیں گی. حاضر ہوتی ہے اس لیے احتضار. موٹے طور پر 3 چیزیں حاضر ہوتی ہیں کسی کے بھی مرنے سے پہلے: مال, اولاد, اعمال. مال سامنے آتا ہے. میں نے تم کو حاصل کرنے کے لیے حلال حرام کچھ نہیں سوچا, سب میں نے کیا. اب میں مر رہا ہوں, میرا کتنا ساتھ دو گے؟ مال کہتا ہے کفن لے لو, دیٹس آل, بس. اس کے بعد اولاد آتی ہے, اور یہ سب جو میں نے کیا بیٹا تمہارے لیے تو کیا ہے, تمہیں قبر میں لے کے جاؤں گا, میرا کتنا ساتھ دو گے؟ اولاد کہتی ہے قبر تک پہنچا دیں گے, بس. اس کے بعد انسان کے اعمال سامنے آتے ہیں. میں نے تم کو حقیر جانا, معمولی سمجھا, اب میں جا رہا ہوں, میرا ساتھ کتنا دو گے؟ عمل کا جواب ہے اس وقت سے لے کے قبر کی تنہائی, برزخ, صراط, بہشت کے دروازے تک, کہ اسی بیچ اب جو روایت کہتی ہے ملک الموت ظاہر ہو جائے گا. یہ بات یہ ہے, روح اس کی نکل رہی ہے جو وسیعسن ٹائپ کا ہے, یعنی جانور سے بدتر کی بات چل رہی ہے ابھی. صلوات بر محمد. کیسے بیچ ملک الموت, کیا ملک الموت آتے ہی روح قبض کر لے گا؟ قرآن سے ایسا لگتا ہے کہ پہلے وہ ہماری فائل پڑھے گا, کہ سمجھ میں آتا ہے کون سا, ان کو سے کیسے پیش آنا ہے. اب وہ پڑھنا شروع کرے گا. مولانا وسیع حسن صاحب, ٹھیک, پیشہ ماسٹر ہی, اچھا, خطاب ہے. وہ ان کے گاؤں میں ایک غریب آدمی کی مجلس تھی, اس سے وعدہ کر چکے تھے, پھر جو ہے وہ فلاں جگہ سے آفر آیا, صاحب ہم اتنا دیں گے. اور انہوں نے اس غریب جو ہے آدمی کا وعدہ کینسل کر کے چلے گئے. یہ کیا نام ہے اس گاؤں کا؟ قوال. سمجھ گیا؟ ارے مولانا ہو کے یار تم کو اللہ کے رزق پر اعتبار نہیں تھا, مولانا ہو کر کے تم کو ایک بھروسہ نہیں تھا. اب تم ملک الموت ہکا بکا, جب جناب لوگوں کا یہ حال ہے تو پبلک بیچاری کا کیا حال ہوگا؟ اب قرآن سنیے آپ, جب وہ ہماری فائل, میں اپنی بات اسی لیے کر رہا ہوں, جب وہ ہماری فائل پڑھ لے گا تو اس کو تعجب ہوگا. وہ صاحب کیا نام ہے اس کا, کلیم, جس کو بولنا نہیں آتا, الٹی پلٹی بات کرتا ہے. عالم آ جائے برکت ہے, عالم آنے برکت ہوتی ہے, بےہودہ آدمی آنے سے برکت نہیں ہوتی. نام رکھ دیا کام کلیم ان کا, بولنے کی تمیز نہیں, نام کلیم. جب عالم دین برکت آ گئی ہمارے گاؤں میں, اور یہ دیکھو اتنا جھوٹا آدمی, اتنا گندا آدمی. اب ملک الموت جو قرآن کہتا ہے سوال کرے گا, مرنے والے سے سوال کرے گا. آیت یہ ہے فیما کنتم. اب کلیم نے جتنا کچھ پھینکا تھا, حجت الاسلام اور کیا سب پتا, بابا اس پر خوش مت ہو. وہ ایک آدھ بات لندن میں علامہ کہی تھی, علامہ وسیع حسن صاحب, میں نے کہا بھائی اس کو پنجاب تک رکھو,
ہمارے یہاں مت لے آؤ اس کو. صلوات در محمد. علامہ ہلی، علامہ طباطبائی ہمارے جیسے چٹپچیوں کو علامہ کر کے ان کی اوقات کم کرنا چاہ رہے ہیں آپ، اس لیے کہ ہم تو بڑھ کے ہلی ہوں گے نہیں. ہلی کو گرا رہے ہیں آپ ہمارے بار لا کر کے. صلوات در محمد. تو فیما کنتم، کہاں تھے؟ تو ہم لوگوں کا انداز معلوم ہے، مدرسے میں بھی یہ تو چل رہا ہے. کیا حرکت کی تم نے؟ مولوی صاحب اصل میں ایسا ہے نا کہ اس کے بعد وضاحت شروع ہو جاتی. تو ہم لوگ عادی ہیں بچپنے سے. وہ کیا بتائیں کیا ہوا بھائی، وہ میں نے آپ کو فون بھی کیا، کارڈ بھی بھیجا، اور یہ پھر بھی آپ نہیں آئے شادی. وہ اس میں کیا بتائیں چچا، بات دراصل یہ ہے کہ ہے نا، اور اس کے بعد جو چاہیے کہہ لیجیے آپ. اس کی عادت بن چکی ہے. ملک الموت نے کہا فیما کنتم، کہاں تھے؟ اتنے خراب اعمال، اتنی گندی فائل، حسین کے نام پر چیٹنگ. یہ میں نے بلا وجہ نہیں کہا حسین کے نام پہ چیٹنگ. سن لیجیے، میرے اوپر بیتی ہوئی ہے. ایک شہر سے 2 انجمن ایک ہی جگہ گئی. سنیے آپ، ایک شہر سے 2 انجمن ایک جگہ گئی. ایک انجمن ڈائریکٹ گئی، دوسری ایک جگہ پڑھتی ہوئی گئی. تو ایک جگہ سے کرایہ مل گیا. ڈائریکٹ جو گئی اس نے کرایہ مانگا 4000. جو دوسری جگہ پڑھتی ہوئی گئی اس نے کرایہ مانگا 9000. حسین کے نام پہ چیٹنگ یہی ہے. صلوات بر محمد. فیما کنتم، کہاں تھے؟ اتنے گندے اعمال، اتنی خراب فائل، حسین کے نام پہ چیٹنگ. تو ہم لوگ تو عادی تھے. بات دراصل یہ ہے کہ ہے نا، تو وہی وہاں بھی کریں گے. تو اب قرآن نے جو لفظ استعمال کیا وہ میں نقل کر دوں کہ مرنے والا کہے گا کہ اصل میں اسرائیل بھائی، ملک الموت چچا، بات دراصل یہ ہے کہ کننا مستضعفین فی الارض، ہم کمزور تھے زمین پر، ہم دبے کچلے تھے. کیا نام ہے آپ کا؟ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ مسجد کا راستہ غلام عباس جو مرثیہ نہیں پڑھتے، سنا ہوگا آپ نے، فرشتے تو جاتے ہیں نا مجلس میں امام حسین کی، جاتے کیوں نہیں؟ سنا ہوگا آپ نے، وہ غلام عباس جو مرثیہ پڑھتے ہیں ان سے ہماری کچھ بگڑ گئی تھی، اور دروازہ مسجد کا راستہ ادھری سے تھا. غلام عباس کہنے لگا ہے مول صاحب ہمارے دروازے جا کر ٹانگیں توڑ دیں گے تمہاری. ہم کمزور تھے صاحب، ہم دبے کچلے تھے صاحب، ہم غلام عباس سے نہیں لڑ پاتے صاحب، اس لیے نماز نہیں پڑھی. مثلا یہ سب توضیحات ہے میرے. کیا ہمارے اس جواب کو ملک الموت مان لے گا؟ اب ملک الموت کا جواب سنیے. کہاں تھے؟ کننا مستضعفین فی الارض، ہم کمزور لوگ تھے. کیا کرتے صاحب؟ الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا، کیا زمین خدا وسیع نہیں تھی کہ ہجرت کر جاتے؟ کیوں رہے وہاں؟ مکہ رسول اللہ کی جائے پیدائش ہے کہ نہیں ہے؟ تبلیغ دین کی خاطر چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ مدینہ حسین کی جائے پیدائش ہے کہ نہیں ہے؟ حفاظت دین کے لیے مدینہ چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا، کیا زمین خدا وسیع نہیں تھی کہ ہجرت کر جاتے؟ اب ہمارے پاس کوئی جواب، اب جلدی سے گزر جاؤں تو اب قرآن کہتا ہے کہ اب بتائیے روح نکال لی جائے گی یا ابھی کچھ ہے؟ اب قرآن کہتا ہے اب ان کی پٹائی شروع ہوگی. وسیع حسن صاحب لیٹے ہیں، کوما میں ہیں، سمجھا، غشی کا عالم ہے. وہ آئے کہنے بیٹا مامو جان کو ایک چمچ پانی پلا دو، اے بیٹا خالو جان کو ایک چمچ پانی پلا دو. یہی تو ہوتا ہے. اور پیچھے کیا ہو رہا ہے معلوم ہے؟ قرآن کہتا ہے یضربون وجوہہم وادبارہم، قبل روح نکلنے سے پہلے ان کی توڑائی ہوگی، ان کی پٹائی ہوگی. چالاک ہے وہ جو اپنے اس وقت کا حساب کرے. خدا توفیق عطا فرما. یضربون وجوہہم وادبارہم، پہلے فرشتے ان کو پیٹیں گے. کہاں؟
چہرے پر اور پیٹھ پر. اس کے بعد انتہائی ذلت کے ساتھ ان کی روح نکال لی جائے گی. آپ بتائیے قرآن کی روح سے پیٹ کے جس کی روح نکالی جائے اس کو اذیت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ ان لوگوں کا حال ہے جو مجرم ہیں، جو خطا کار ہیں، جو بقول مولا کے جانور سے بدتر ہیں. دوسری قسم کیا تھی؟ فرشتوں سے افضل. تو مرنے والا اگر مومن ہے تو وہ کیا ہے؟ فرشتوں سے افضل. اور روح نکالنے جو آئے گا وہ کون ہے؟ فرشتہ. تو مرنے والا افضل کے مارنے والا. عقل سے بتائیے کیا ہونا چاہیے. اب میں مثال دیتا ہوں. صلوات در محمد. سوال آرزو بتاؤ، ڈی آئی جی افضل ہے کہ دروغہ؟ ڈی آئی جی ہے نا. اتفاق سے ڈی آئی جی صاحب رشوت کانڈ میں پھنس گئے، نان بیلیبل وارنٹ ہو گیا. کون گرفتار کرے گا؟ دروغہ. اب جو دروغہ اریسٹ کرنے جائے گا تو وہ آئی پی ایس ہے، ہو سکتا ہے اس کے انڈر میں رہ چکا ہو، تو وہ دروغہ کیسے اریسٹ کرے گا؟ صاحب تھے نا کسی زمانے میں. لیکن اب بہرحال اریسٹنگ پاور تو اس کے پاس ہے، تو کیا کہے گا جا کے؟ سر پلیز نوکری کی بات ہے سر، ہم آپ کو ہتھکڑی نہیں لگائیں گے صاحب، پلیز چل کے بیٹھ. ارے تمہارے پاس وارنٹ ہے، لے جاؤ ڈنڈے مارتے ہوئے. نہیں صاحب ہم سے افضل ہے. تو جب دنیا میں اریسٹ کرنے والا لحاظ کرتا ہے، کہنے لگے بھائی دین کا کام مثال سے نہیں چلتا. میں نے کہا مثال دی ہے بات کو ذہن سے قریب کرنے کے لیے، ورنہ بہار میں روایت موجود ہے بہار الانوار میں. ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ کیف یتوفی ملک الموت المؤمن، یا رسول اللہ ملک الموت مومن کو وفات کیسے دیتا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا ان ملک الموت لیتوقف عند المؤمن موقف عبد الذلیل من المولا. بندے حقیر کی طرح مومن کے سامنے ایسا کھڑا ہوتا ہے جیسے بندے حقیر اپنے آقا کے ساتھ. حدیث موجود. صلوات یا محمد. ایک حدیث اور مجلس تمام. یہاں تو پوچھا گیا نا کیف یتوفی، کیسے وفات دیتا ہے. دوسری حدیث میں خود پیغمبر نے فرمایا، آغاز فرمایا ہے مومن کی علامت سے. فرماتے ہیں لا یزال، یہ بھی بہار العنوان، لا یزال المؤمن. اب یاد نہیں کون سی جلد ہے، ابھی مت پوچھئے گا، فون سے پوچھئے گا، اگر پوچھنا ہے تو ڈھونڈنا پڑے گا. اعتبار ہے تو سن لیجئے. صلوات بر محمد. المؤمن خائفا من سوء العاقبہ. مومن پرماننٹ مستقل ڈرتا رہتا ہے اپنی بدانجامی سے. مومن کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ غرور نہیں کرتا. نماز پڑھتا ہے ڈرتا ہے، روزہ رکھتا ہے ڈرتا ہے، حج کرتا ہے ڈرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے ڈرتا ہے. اور اگر آپ اجازت دے تو ایک دو روایت سنا دو اس پر. سمجھے آپ، نیکی کرنا ہنر نہیں ہے، اپنے آپ کو گھمنڈ سے بچانا اس نیکی کے بعد اس سے بڑا ہنر ہے. چنانچہ پیغمبر اکرم کی حدیث ہے، فرماتے لو لم تذنبوا، اگر تم گناہ نہ بھی کرتے، لخشیت علیکم ما هو اکبر من ذلک، تو مجھ کو ڈر لگا ہوا ہے تمہارے لیے گناہ سے بڑی چیز کا. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ گناہ سے بڑھ کے کیا ہے؟ فرمایا العجب، اپنی نیکی پر گھمنڈ کرنا. سیئات تسؤک خیر من حسنۃ تعجبک، وہ برائی جو تم کو اپنے نفس کے اندر ذلیل کر دے وہ بہتر ہے اس نیکی سے جو تمہارے اندر گھمنڈ پیدا کر دے. لہذا یہ جملہ کہہ سکتا ہوں شرمندہ گناہگار افضل ہے مغرور عابد کے مقابلے میں. مغرور کی مثال موجود ہے. صلوات در محمد.
المؤمن، مومن مستقل ڈرتا رہتا ہے من سوء العاقبہ، اپنی بدانجامی سے. کیوں ڈرتا ہے؟ لأنه لا يتيقن الوصول إلى رضوان اللہ، اس لیے کہ مومن کو یقین نہیں ہوتا کہ اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہوگی کہ نہیں ہوگی. آیت الکرسی کے آگے جا کر کے پڑھیے گا، ترجمہ پڑھ لیجئے، تفصیل سے صدقات کی بات ہے، جس میں ایک آیت سنا دیتا ہوں. قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اچھے ڈھنگ سے مسکرا کے بات کر لینا بہتر ہے اس مدد سے جو انسان کو ذلیل کرتے ہیں، جو انسان کو اذیت پہنچا دے. خالی نیکی ہنر نہیں ہے، اس کے جوانب پر بھی نظر رکھنا ہمارا فریضہ ہے. ڈرتا رہتا ہے، ڈرتا رہتا ہے، پتہ نہیں اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی کہ نہیں ہوگی، کہ اتنے میں موت کا وقت آ جاتا ہے. وَظُهُورِ مَلَكِ الْمَوْتِ لَهُ، ملک الموت اس کے سامنے ظاہر ہو جاتے ہیں. اچھا پھر وہی ڈی آئی جی صاحب والی مثال لے لیجیے آپ. لاکھ ڈی آئی جی تھے، لیکن جب وارنٹ آ ہی جائے گا، کیوں دروغہ جی، تو پچھواڑے سے بھاگنے کی کوشش تو کرے گا آدمی، چاہے ڈی آئی جی کیوں نہ ہو، ہے نا. ویسے ہی لاکھ مومن افضل ہے فرشتوں سے، لیکن جب وارنٹ لے کے اسرائیل آ ہی گئے تو دہشت تو ہو ہی جائے گی نا. اب جب دہشت ہوگی تو دروغہ نے کیا کیا؟ سر پلیز ہاتھ کڑی نہیں لگاؤں گا باس، چلے چلیے. تو جب یہ دنیا کا آدمی اتنا لحاظ کرتا ہے تو معصوم فرشتہ کیوں نہ لحاظ کرے گا اپنے سے بڑے کا. اب روایت سناتا ہوں. تو یہ جب گھبرانے لگیں گے تو اب ملک الموت کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ اس حالت میں رو نہیں، پہلے ان کو شانتی دو، اطمینان دلا، اس کے بعد میں. اب یہ پریشان بیچارے، اب پریشانی سننا. ملک الموت کیا بات ہے، ٹینشن کس بات کا ہے؟ تو ملک الموت کو مرنے والے کا جملہ تو ایک اتنا سا ہے، وضاحت میں کرتا ہوں. تو مرنے والا کہے گا کہ ٹینشن اس لیے ہے کہ ابھی میری آرزویں پوری نہیں ہوئی ہیں. اب اس کی وضاحت کرتا ہوں. ملک الموت کا جواب ہوگا کہ یہ بتائیے چچا میرا جملہ ہے، اگر کسی سے 1 درہم لے لیا جائے اور بدلے میں 10 لاکھ دیا جائے تو 1 درہم چھوٹنے کا آدمی کو افسوس ہوگا؟ بولو. 1 کے بدلے 10 لاکھ دیا جائے، افسوس ہوگا؟ ملک الموت سمجھائے گا. ہوا کیا، یہ ٹینشن کیوں ہوا؟ انہوں نے کہا ابھی میری آرزویں پوری نہیں ہوئی. آرزوؤں میں نمبر 1 صاحب، میں 31 دسمبر کو ریٹائر ہو رہا تھا. اس کے بعد جو ہے میرے بڑے لڑکے نے لکھنؤ میں مکان بنوایا قریب 1.5 کروڑ کا، اور انہوں نے کہا جنوری میں بڑی ٹھنڈک ہے پاپا یہیں آ جائیے، بلوور لگا دیا ہے. تو جنوری فروری وہاں رہنے کا ارادہ تھا. پھر چھوٹے بیٹے نے جو ہے بمبئی میں ایک فلیٹ لیا ہے 2.5-3 کروڑ کا، پھر وہاں جا کر کے کچھ اے سی کا لطف لینا تھا، گاؤں میں کبھی تو ایسا ہوا نہیں تھا. اس کے بعد پھر وہیں سے عمرے کا ارادہ تھا، اور لڑکے نے کر دیا تھا پھر عراق اور ایران اور نجف. اور پھر اتفاق سے جو ہے وہ 22 مارچ کی ڈیٹ دے دی تھی ہماری بڑی جو ہے وہ لڑکی کو ڈاکٹر نے. محمد علی پیدا ہونے والے تھے تو ہم نے کہا وہ وہاں بھی رہیں گے. واپسی میں آ کر کے 3 اپریل کو لکھنؤ میں بڑے پوتے کا نکاح ہونا تھا، تو میں نے کہا یہ سب کر لوں گا، اور یہ سارا کام پڑا ہوا تھا، ایک میں آپ آ گئے. اس کے باوجود آپ کا ٹینشن کا ٹینشن نہیں ہوگا. سلوات کسی کو بھی ٹینشن ہوگا نہیں ہوگا. تحصیل صاحب سارے کام میرے بچے ہیں، آپ آ گئے، اور اس بات کا ٹینشن. اب ملک الموت کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ پہلے اس کا ٹینشن دور کیجیے، دہشت دور کیجیے. ملک الموت سے چچا یہ بتاؤ 1 کے بدلے اگر 10 لاکھ دیا جائے تو؟ اچھی بات ہے، ہمارے جیسا کہ یار 5 لے لو. کب آپ یہاں روایت کہتی مجلس ہو گئی. انظر، جیسے وہاں مرنے سے پہلے پٹائی ہوئی تھی ویسے یہاں بھی مرنے سے پہلے ہوگا سو بخارا کیس. انظر، دیکھو ذرا. اب کیا دیکھے گا مرنے سے پہلے آدمی؟ فَيَرَى الْجَنَّةَ وَقُصُورَهَا،
مرنے سے پہلے جنت اور جنت کے محل، چاہے جتنا مہنگا لکھنؤ والا مکان ہو، یاقوت کا ہے، زبرجد کا ہے، ہیرے کا ہے، سمجھ میں آئے، ایک کے بدلے 10 لاکھ. فَيَرَى الْجَنَّةَ وَقُصُورَ، جنت اور جنت کے محل. یہ کون لوگ ہیں بھائی؟ ہمیں یہ آپ کے دادا مرحوم، یہ ان کے والد، ان کے دادا، وہ کہنے یہ سب جتنے اوپر تمہاری نسل میں جتنے مومن لوگ ہیں ہوم ہوناک سب ادھر ہیں، اور یہ کہنے بھائی محمد علی تو ہے. 22 مارچ جن کی ڈیٹ پڑی ہوئی ہے، محمد علی کی روح، وہ دیکھیے محمد علی کا پوتا، یہ وہ سب وہاں ہے. تو یہ جو ابھی ٹینشن میں تھے، سارا کام باقی ہے. روایتوں سے ایسا محسوس ہوتا کہ بھائی پلیز ملک الموت لیٹ کیوں کر رہے ہو؟ اس لیے کہ سنا تو تھا کہ دادا جب شیروانی پہن کے نکلتے تھے عصا لے کے، تب ذرا چلے ملاقات تو کر لیں. اب ان کو جو ہے وہ تجسس ہوگا جلدی کرو. ملک الموت کہے گا جلدی کا ہے کہ فانظر، پھر دیکھو. اب پھر جو دیکھے گا پتہ ہے کیا؟ اب کی روایت سنیں، فَيَرَى مُحَمَّدًا وَعَلِيًّا. اب مرنے والا رسول اللہ اور اچھا ایک جملہ اور کہہ دیں. روایات جب آپ پڑھیں گے تو مولا کائنات اور رسول اللہ کو دیکھنے کے لیے سب کے لیے بات ہے، مومن نان مومن سب دیکھیں گے. فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ یہ ہے کہ غیر مومن دیکھے گا، ارے باپ رے باپ، یہاں بھی علی آ گئے، ٹینشن بڑھ جائے گا نا. وہ کسی شاعر کا ہے نا، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے. تو وہ وہاں کیوں دکھا ہے؟ یہ رسول اللہ ہے. ارے یار کاش کلمہ پڑھ لیا، ٹینشن بڑھ جائے گا. اور ادھر جب آئیں گے یہی مولا ہے، سائیکل سے غدیر کا چندہ لینے بہت گئے تھے مولا وقت. لیکن بقیہ اماموں کے لیے روایت کہتی ہے صرف مومن زیارت کر سکتا ہے، غیر مومن ان کی زیارت. ثم انظر، پھر دیکھو، فَيَرَى مُحَمَّدًا وَعَلِيًّا، مرنے والا رسول اللہ اور مولا کائنات کو دیکھے گا. اس کے بعد وَالطَّيِّبِينَ مِنْ آلِهِمَا، اور ان کی آل پاک، یعنی امام حسن، یعنی امام حسین. یعنی آپ نے دیکھا امام حسین کو، کیسے پہچانیے گا اس وقت؟ تم نے دیکھا ہے 8ویں امام کو، کیسے پہچانے گا آدمی؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ ملک اچھا اعلان ہے، صلوات اور محمد. بس آ گئے. 40 منٹ تو ہو گئے نا مولانا صاحب، 15 منٹ اور صحیح چلیے. صلوات اور محمد. تو آپ نے دیکھا ہے رسول اللہ کو، کیسے پہچانے گا آدمی؟ یہ بڑا مسئلہ ہے. اب یہاں پر روایت یہ کہتی ملک الموت خود پوچھے گا جانتے ہو ان لوگوں کو؟ کبھی دیکھا ہو تو پہچانے؟ تو مرنے والا کہے گا نہیں صاحب ہم نہیں پہچان پائے. تو ملک الموت پہچانوائے گا. ہم ائمتک وساداتک، یہی ہے تمہارے امام لوگ، یہی ہے تمہارے سید و سردار. اب لگ جائے گا سب، اچھا تو یہ مولا ہے، تو یہ امام حسن ہوں گے، یہ امام حسین. لگ جائے گا ان کو دیکھنے میں. اس بیچ کب روح نکل گئی. چاہے پٹ کے روح نکلواؤ، چاہے اس طرح روح نکلواؤ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب سمجھ میں آئے گا آپ کو. ایک حدیث ہے چھٹے امام کی، اب اس کے آگے بھی ہے لیکن چھوڑ دیا میں نے وقت یہ کہ ان کا کیا ہوگا، جو 2 فرشتے ساتھ میں ہیں، پھر آگے اس کو پھر انشاءاللہ کسی موقع پر. اب معاملہ یہ حدیث ہے، ان الملائکہ لخدامنا وخدام محبین، یا بقول قبلہ کے خدام و شیعاتنا. ہم نے جو دیکھا وہ خدام و محبین، دونوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. محبین اور ہلکا ہے، سمجھا کہ ملائکہ ہمارے نوکر
ان الملائکہ لخدامنا وخدام محبین، فرشتے ہمارے نوکر اور ہمارے چاہنے والوں کے نوکر. اور یہی وجہ ہے کہ واقعی اگر چاہنے والے ہیں آپ، اس لیے کہ بقیہ عبادتوں کو کوئی اوقات نہیں ہے جو بغیر عشق اہل بیت کے ہو. تو یہ جتنا سب کچھ بتایا گیا اس میں ایک چیز اندر جو ہے وہ انڈر کامہ رکھیے کہ یہ سب ہوگا مگر ولایت کے بغیر نہیں ہوگا، ہے نا. تو اتنا مرتبہ آپ کا کس بیس پہ ہوا؟ عشق اہل بیت کی بنیاد پر. ناممکن ہے، صرف عشق اہل بیت ہونا ناممکن ہے. کہ دیکھیے دعوی محبت اور ہوتا ہے، محبت اور ہوتی ہے. اس لیے کہ اچھا سنیے حدیث سن لیجئے، مگر یہ 5 منٹ تمہارے کھاتے میں جائے گا، ہم سے نہیں مطلب ہے. صلوات بر محمد. اصول کافی میں روایت ہے، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اذا رأيتم العلماء محبا لدنیاہم فاتہموہ علی دینکم. جب علماء کو دیکھو کہ وہ دنیا سے محبت کرنے لگے ہیں تو اپنے دین کو ان سے بچاؤ. آگے کیا بتا میں اس کے وقت تمہاری طرف لے جا رہا ہوں. کیوں بچاؤ؟ اس لیے کہ محبت کا قانون ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے اشارے پر چلتا ہے. چونکہ عالم کو دنیا سے محبت ہے تو تمہارے دین سے مطلب نہیں ہے. یہ حدیث اپنی جگہ، مگر ایک قانون تو یہ بتایا امام نے نا کہ جس سے محبت ہوگی اس کے اشارے پہ چلے گا آدمی. دعوائے عشق حسین ہو، حسین کو مانے، حسین کی نہ مانے، کیا فائدہ ہے اس عشق سے؟ صلوات بر محمد. ہو گئی. تو یہ جو کچھ مرتبہ ہے آپ کا وہ کس بنیاد پر ہے؟ عشق اہل بیت کے بنیاد. اگر آپ عاشق اہل بیت ہیں، محب اہل بیت ہیں، تو امام نے کیا فرمایا؟ ہمارے نوکر اور ہمارے. اس کی مثال آپ نے دیکھ لی کہ جب پوچھا یا رسول اللہ ملک الموت وفات کیسے دیتا ہے تو لیتوقفوا عند المؤمن موقف عبد الذلیل من المولا. جیسے آقا کے سامنے چپراسی کھڑا ہو تو جب محبوں کے لیے ملک الموت کا یہ حال ہے تو جس کی محبت میں یہ مرتبہ پایا پھر تم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ کا فرق یہی ہے کہ یہاں آ کر کے عبد ذلیل کی طرح کھڑے ہو جائیں گے، وہاں گھس نہیں سکتے جب تک اجازت نہ مل جائے. قریب نہیں ہو سکتے جب تک اجازت نہ مل جائے. مصیبت تو یہی ہے. بس اب زیادہ مقدمے بازی کروں گا 5 منٹ بلا وجہ لگ جائے گا، فائدہ نہیں. ڈائریکٹ مسائل پہ جس کا اتنا مرتبہ ہو، جس کے دروازے پہ آ کے ملک الموت ہمت نہ کرے بغیر اجازت اندر جانے کی، اس کے دروازے پر آگ، ہاں اس کے دروازے پہ لکڑی. علی کو گھر سے باہر نکالو ورنہ ہم گھر میں آگ لگا دیں گے. کیا اس گھر کو آگ لگا دو گے جس میں تمہارے نبی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں؟ کہنے لگا ہم سے اس سے کوئی مطلب نہیں، اس گھر میں کون رہتا ہے. گھر میں آگ لگا دی گئی. روایت کہتی ہے جب کچھ حصہ دروازے کا جل چکا ایک شخص آگے بڑھا، اتنی زور سے دھکا مارا پیروں سے کہ دروازہ اپنی جگہ سے اکھڑا اور آل کے شہزادی کے سینے پہ لگا. بعض بزرگوں کا فرمانا یہاں تک ہے کہ دروازے میں جو کیل تھی وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سینے میں در آئی ہے. سمجھ میں آیا؟ ایک ہوتا ہے جھٹکے میں چوٹ لگ جانا، ایسا نہیں ہوا. پیچھے دیوار تھی، سامنے سے دروازہ، کچھ دیر تک دبائے باہر آئے. امیر المومنین کے سامنے سینہ سپر ہو کے کھڑی ہو گئی. اب مت پڑھو. کیوں؟ یہ سب اولاد فاطمہ یہاں بیٹھے، یہ برداشت نہیں کر پائیں گے.
میں پڑھوں گا. کیوں پڑھوں گے؟ اس لیے کہ میرے امام نے فرمایا ہے بتاؤ ہمارے چاہنے والوں کو کہ ہم پر کیا گزری ہے، ورنہ پڑھنے کے لائق نہیں. کہتے ہیں کہ آگے بڑھا ایک شخص، تلوار نکال لی. سنیں گے ہم، برداشت کریں گے. تلوار کے دستے سے شہزادی کے شکم مبارک پر اتنی زور کا وار کیا ہے کہ فاطمہ کی چیخ نکل پڑی. یا فضہ خذینی لقد سقطت ما فی احشاء. اے فضہ مجھے پکڑ لو، فضہ مجھے سہارا دے دو، فضہ مجھے تھام، فضہ میرا بچہ مر گیا. پسلیاں ٹوٹ گئی، پسلیاں ٹوٹ گئی. اچھا انصاف سے بتائیے، اور علی کو بتایا تک نہیں. ایک صحابی ہے ابو رافع، ان کی زوجہ ہے جس کا نام ہے سلمہ. سلمہ زوجہ ابو رافع. سلمہ کا یہ چونکہ اصل میں ابو رافع کیا تھے، وہ نوکر تھے پیغمبر کے، غلام تھے. آزاد کر دیا، پھر آزاد کرنے کے بعد شادی بیاہ کروا دی تو صحابی ہو گئے. لیکن ان کو یاد ہے کہ ہم جو کچھ ہیں رسول اللہ کی وجہ سے، لہذا وہ احسان یاد ہے. تو ابو رافع کی زوجہ مستقل آ جا رہی ہے خدمت پر فاطمہ زہرا کی. سلمہ کہتی ہے کہ کبھی طبیعت بگڑ جاتی تھی، کبھی طبیعت سنبھل جاتی تھی. سلمہ کے کہنے کے مطابق 40 دن اس واقعے کے بعد فاطمہ زہرا بستر پر رہی ہے. کچھ دن تک تو عصا کے سہارے چلی ہے اور پھر 40 دن بستر پر رہی. سلمہ کہتی ہیں کہ کبھی طبیعت بہل جاتی تھی، کبھی زیادہ خراب ہو جاتی تھی. سنتے رہتے، کبھی کبھی اپنے بچوں کو کھانا پکا دیتی تھی، کپڑے بدل دیتی تھی، اور کبھی زیادہ. اب سلمہ کہتی لیکن جس دن شہادت ہے، بس 2 جملے اور ختم دعا. جس دن شہادت ہوئی ہے اس دن شہزادی کو اتنی تکلیف تھی کہ درد کی شدت سے فاطمہ کبھی داہنی کروٹ لیتی تھی، کبھی بائیں کروٹ لیتی. سلمہ کہتی ہے مجھ سے یہ منظر دیکھا نہ گیا. میں نے سر پہ ندا ڈالی، گھر سے نکل گئی، چل کے علی کو اطلاع تو دے دوں. ادھر سے امیر المومنین آ رہے تھے. کیا بات ہے سر؟ اچھا آدمی کا چہرہ بتا دیتا نا گھبراہٹ کا. سلمہ کیا بات ہے، اتنا گھبرائی ہوئی کیوں ہو، اتنا پریشان کیوں ہو؟ سلمہ کہتی ہے مولا اب زندہ نہیں بچے گی. اب زندہ نہیں پائیے گا مولا. امیر المومنین تیز قدموں سے آئے، شہزادی کے سرہانے بیٹھ گئے. غسی کا سال مشاء، سر کو اٹھایا. بہار میں جو روایت وضعها علی حجرہ، سر اٹھایا اپنے زانو اب اپنی آغوش میں رکھ، بڑی محبت سے پکارا زہرا. کوئی جواب نہیں. فاطمہ کوئی جواب نہیں. بنت رسول کوئی جواب نہیں. جب کئی آواز دے چکے تو فرماتے زہرا میں علی پکار رہا. مولا کا نام سنا، آنکھیں کھول دی. آپ آ گئے، بس یا علی آپ کا انتظار تھا. کہیے مجھے آپ سے کچھ کہنا. کہیے. آپ غسل دیجئے گا، آپ کفن پہنائیے گا، آپ حنوط کیجئے گا، اور اس سب کے ساتھ رات لگا ہوا، رات میں ساری وصیتیں سمجھ میں آتی، لیکن آخری وصیت کچھ عقل میں نہیں آتی سوائے اس کے کہ ماں کی ممتا ہے جو وصیت کروا رہی ہے. علی میرے بچے چھوٹے ہیں، علی میرے بچے کم سن ہیں، ابھی یہ کل نانا سے جدا ہوئے، آج ماں سے بچھڑ جائیں گے. علی اگر میرے بچے روتے روتے میری قبر پہ آ کے سو جائیں، سختی سے انہیں میری قبر سے نہ اٹھا. اس 2 جملے اور ختم دعا گریا کر چکے. علی سلام اللہ علیہ چلے گئے. اسماء میرا بستر لگا دو. تھوڑی دیر کے بعد آواز دینا، جواب نہ ملے سمجھ لینا میں اس دنیا میں نہیں ہوں. اے اسماء لیکن جب میرے بچے آ جائیں نا پہلے ان کو کھانا کھلا لینا.
اسما کہتی ہے تھوڑی دیر کے بعد میں آئی، دو ایک آوازیں دی، جب جواب نہیں ملا چادر پلٹ دی، دیکھی فاطمہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں نے اپنے آپ کو شہزادی کے جسم پر گرا دیا۔ بابا کو سلام کہیے گا، رسول اللہ کو سلام کہیے گا کہ اتنے میں آہٹ محسوس کی، لگا جیسے شہزادے آ رہے ہوں، اپنے آپ کو سنبھالا، حجرے سے نکل آئی، دیکھا اسما اماں کہاں ہے۔ اچھا اسما کو تو وصیت پہ عمل کرنا ہے نا، جیسے سنا ہی نہیں، گئی لا کے کھانا رکھ دیا سامنے، کبھی کھانا دیکھتے ہیں کبھی اسما کو دیکھتے ہیں۔ اسما اماں کہاں ہے، کھا لو بتاتی، تم نے کبھی دیکھا ہم نے بغیر ماں کے کھایا؟ کہاں ہے؟ کچھ انداز ایسا تھا، ختم کر دیا میں نے کہ اسما کہنے لگی شہزادو تم ٹھیک سمجھ رہے ہو، اب تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ علامہ یہ مجلسی لکھتے ہیں بحار الانوار میں کہ جیسے ہی شہزادوں کو پتا چلا، دونوں شہزادے ماں کے جنازے پر آئے۔ امام حسن نے اپنے آپ کو ماں کے جسم پہ سینے پہ گرا دیا۔ پتہ نہیں کتنی محبت حسین کو ماں سے، ماں کو حسین سے، کہ روایت کہتی ہے امام حسن نے اپنے آپ کو ماں کے سینے پہ گرایا، مگر حسین ماں کے پائے آئے، ماں کے پیروں کو حسین نے رخساروں سے ملنا شروع کیا۔ اماں تمہارا لال آیا، اماں تمہارا حسین آیا، اماں حسین کا جواب دو ورنہ روح جس میں باقی نہ۔